آج 18 رمضان تو بالکل یہ بھی مکمل ہونے والا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ رمضان کے جو بقیہ دن ہیں ان دنوں کی ہمیں صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اسے راضی کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے توفیق دی اور ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ یہ سارے بدنی عبادتیں ہیں، تو ہم اللہ کے فضل سے بدنی عبادت جیسے بھی کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم مال کے اعتبار سے بھی اللہ کو خوش کریں۔ جتنا خوش کر سکتے ہیں اتنا ہمیں اللہ کو خوش کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، جہاں تک ہو سکے۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ اسلام کے جو رکن ہے ان میں سے ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ذریعے جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کی، بقیہ مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کو میل کہا جاتا ہے، میل یعنی جب انسان حساب کر کے پورا زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کے بدن میں میل ہو، وہ نہاتا ہے تو پھر اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے میل کچیل سے، اسی طرح انسان کے پاس جو مال ہے، جو پیسے ہیں، جو سونا چاندی ہے، اگر انسان زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور بقیہ مال کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کنجوس، زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا اگر نکالتے بھی ہیں تو حساب نہیں، بس ان کو 100 دے دیے، ان کو ساڑی دلا دیے، ان کو راشن دلا دیے، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کو حساب سے ادا کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں بیچارے، وہ رمضان کے مہینے میں بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ویسے رمضان کے مہینے میں نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس حساب ہو کہ برابر 12 مہینے کو ایک مرتبہ آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ ابھی یہ مارچ ہے نا، مارچ کے مہینے میں اگر آپ اپنے پورے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو پھر آئندہ مارچ، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے، 1 کا 70 گنا ہے، تو اس لیے اکثر لوگ رمضان میں نکالتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ان کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ تو بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک مقولہ بھی ہے، وہ کہتے بھی ہیں کیا، چمڑی جائے تو جائے پر دمڑی نہ جائے۔ کیا بولتے ہیں؟ چمڑی جائے تو جائے پر دمڑی نہ جائے، یعنی تمہیں ہونا کہ تو میری انگلی کاٹ لیے لیکن میرے جیب سے 10 روپے نکال کو دکھا دو، نہیں ہوتا، میں دے دوں یہ 10 روپے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز، ایسی کنجوسی اور ایسا بخیل پنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ کیوں؟ زکوٰۃ کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ایمان والوں کے دل سے مال کی ہوس ختم ہو جائے۔ زکوٰۃ کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کے دلوں سے مال کی ہرس کم ہو جائے۔
یہ جو ڈر ہے کہ زکوٰۃ نکالوں گا تو مال کم ہو جائے گا، 1 کروڑ کو 2.5 لاکھ روپے نکالنا، پھر 1 کروڑ کہاں رہے ہو، 1 لاکھ کو 2,500 روپے نکالنا، پھر 2,500 نکالے تو کم ہوگا نا، 1 لاکھ کہاں رہا۔ یہ جو کم ہونے کا جو ڈر ہے کہ میں زکوٰۃ نکالوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، یہ جو کم ہونے کا ڈر ہے، یہ ڈر ایک مسلمان کے شائن شان نہیں، ایک مومن کے شائن شان نہیں ہے، بلکہ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں میں ان کے مال کو بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بڑھانے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسی برکتیں دوں گا کہ ان کا مال دگنا تگنا ہو جائے گا۔ وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا آتَيْتُم مِن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ دنیا میں لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، سود کے طور پر، سود کے طریقے پر لوگ لین دین کرتے ہیں۔ ظاہر میں یہ سودی لین دین ایسا لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے، سودی کاروبار ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے۔ 1 لاکھ روپے دیے، مہینے کو 5,000 ایکسٹرا مل رہی، 1,05,000، 1 لاکھ دیے، 1,02,500، 1,03,000، جتنا بھی پرسنٹ ہے، ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، اے لوگوں سود کا مال بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سود کا مال گھٹتا ہے، سود کا مال گھٹتا ہے، اور تمہیں کبھی نہ کبھی اس کا احساس ہو جائے گا، اور تمہیں بھی اس کا احساس ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم لوگوں کو ابھی تک سود سے مال کبھی بڑھتا نہیں، گھٹتا ہے، سود سے کبھی نفع نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ دنیا میں کتنے بینک ایسے تھے جو بہت پاپولر تھے، بہت مشہور تھے، بہت ترقی میں تھے، بہت عروج میں تھے، ہر جگہ ان کے ایڈورٹائز آتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے مارکیٹ سے ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہیں تھا، کبھی ان کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ بہت سے بینک ابھی قریب میں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ جانتے، ابھی قریب میں ایسے ڈوب گئے جیسے سمندر میں پانی کا جہاز ڈوب جاتا ہے، ایسے ڈوب گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ 2 چیزیں، ایک یہ ہے کہ صاحب نصاب کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا ایک کام، اور دوسرا کام یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالتے وقت ہماری نیت صحیح ہونا، زکوٰۃ نکالتے وقت، زکوٰۃ دیتے وقت ہماری نیت کیا ہو، دکھاوے کی نہ ہو، شہرت کی نہ ہو، اپنے نام و نمود کی نہ ہو، بلکہ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ صرف میری رضا کی نیت سے دیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیں۔ ایک تو دینا ہے، اور دیتے ہوئے نیت کیا ہونی کہ میرا اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم میں پورا کروں گا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ 2 چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ 2 چیزیں تم کرو گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے مال کو بڑھاؤں گا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بھئی مشکل ہے، ہمارے 1 لاکھ اس سال ہے، آئندہ سال 2 لاکھ ہو جائیں، 10 لاکھ ہو جائیں، 1 کروڑ ہیں، آئندہ سال 10 کروڑ ہو جائیں، ان کروڑوں کی اللہ کے یہاں کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اور تجربے سے ہم نے دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے مال کا پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں، آئندہ سال ان کا مال بڑھا ہے، کبھی کم نہیں ہوا۔ اسی طرح جو لوگ حج کرتے ہیں، جن کے اوپر حج فرض ہے، اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، تو اللہ نے، آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اور بعد میں چل کر وہ فقیر ہو گیا۔
کسی نے اپنے مال کی پوری پوری زکات نکالی اور اللہ کے لیے نکالی اور آگے چل کر اس کا نقصان ہو گیا، وہ غریب ہو گیا، ایسا ہسٹری میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر برابری رہے، بیلنس رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے خاندان میں اگر 3-4 مالدار ہیں تو اسی خاندان میں 40-50 غریب بھی ہوتے ہیں۔ ایسا خاندان آپ کو شاید ہی نہیں ملے گا کہ پورا خاندان ہی فقیر ہے، پورا خاندان ہی ایسا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسا، اور ایسا بھی نہیں ملے گا کہ خاندان کے پورے 100% سب اونچے ہیں، ایسا بھی نہیں ملے گا۔ یہ کیوں اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے؟ تاکہ جو مالدار ہیں وہ اپنے خاندان کے غریبوں کا خیال کریں، ان کی مدد کریں۔ اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے مالوں کی صحیح طور سے زکوٰۃ نکالیں اور صحیح مصرف پر خرچ کریں، جہاں زکوٰۃ خرچ کرنا ہے، جہاں زکوٰۃ کے پیسے لگانے ہیں وہاں صحیح طریقے سے لگائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایک فقیر نہیں رہے گا، کوئی بھیک مانگنے والا مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ اگر سارے مسلمان جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ صحیح نکالیں اور صحیح جگہ لگائیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے یہ۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے پھرتے ہیں اور ان کو مانگنے کی عادت ہے، وہ پیشہ بنا لیا انہوں نے۔ اس لیے نہیں مانگتے کیونکہ نہیں ہے، بلکہ مانگنے کو ہی انہوں نے اپنا کام بنا لیا ہے۔ وہ ان کی تجارت ہے، وہ ان کا پیشہ ہے، وہ ان کا کام ہے، اس لیے وہ مانگتے۔ حالانکہ مانگنا یہ بالکل شریعت میں پسند نہیں ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ویسے تو الحمدللہ حالات اچھے تھے، کوئی نہیں تھا مانگنے والا، پھر بھی اگر کوئی 1-2 مانگتا نظر آتا کہ فلاں ہے اور وہ مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلاتے، پوری تحقیق کرتے، اگر واقعی وہ جو ہے مجبور ہے اور واقعی وہ مستحق ہے تو حکومت سے اس کے لیے ماہانہ پنشن جاری کرتے، ماہانہ وظیفہ جاری کر دیتے کہ مانگنا نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر پھر کبھی وہ مانگتا ہوا پکڑا جاتا تو پھر اسے سخت سے سخت سزا دیتے اور جیل میں بند کر دیتے۔ مانگنا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، مانگتے پھریں۔ مانگنا ایک ذلت کی چیز ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ ہجرت کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کیے تو ہجرت کے بعد 1.5 سال کے بعد روزے فرض ہوئے، اور روزے فرض ہونے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا۔ زکوٰۃ یہ ایسا اہم رکن ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں اس سے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 82 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ کتنی جگہوں پر؟ 82۔ اللہ کا ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، ایک مرتبہ کہہ دینا، ایک آیت میں کہہ دینا پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کافی تھا، لیکن 82 جگہ جہاں آپ دیکھیں قرآن پڑھیں آپ کو ملے گا جہاں جہاں بھی نماز کا حکم ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ساتھ ساتھ 82 جگہ، اور نماز کے علاوہ صرف زکوٰۃ کا بھی، اس کے علاوہ بھی کئی جگہ تذکرہ ہے، مطلب 100 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو واقعی یہ رکن بہت ہی اہم رکن ہے، یہ رکن بہت ہی اہم رکن ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یقین جانیں
زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ بقیہ مال کی اللہ خود حفاظت فرماتے ہیں، بقیہ مال کی اللہ خود حفاظت فرماتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، مدینہ پاک کا یہ واقعہ ہے، ہجرت کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، گزرنے والے آزو بازو سے گزر رہے تھے، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اب یہاں گزرنے والے گزرتے ہوں گے، تو ایسی جگہ ہوگی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان، اور گزرنے والے ادھر سے گزر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے زکوٰۃ کے متعلق فرمایا کہ زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے، اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، جن کے پاس مال ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ، جب تم اللہ کے اس حکم کو پورا کرو گے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو گے، تو بقیہ مال کی اللہ خود حفاظت فرمائیں گے۔ تمہارے بقیہ مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لے رہے ہیں، تمہارا بقیہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ تو وہاں سے ایک روایت میں ہے کہ ایک یہودی گزر رہا تھا، اس نے یہ بات سنی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک عیسائی گزر رہا تھا، اس نے یہ بات سنی۔ بہرحال وہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو، اتنی بات تو طے ہے کہ وہ غیر ایمان والا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ اتنی بات طے ہے، وہ غیر ایمان والا تھا، اور اس نے یہ سنا کہ اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارا بقیہ مال وہ محفوظ ہو جائے گا، اللہ اس کی حفاظت کریں گے، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ وہ ایک تاجر تھا، وہ کیا تھا؟ وہ ایک بزنس مین تھا، ایک تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اور اس کا مال آ رہا تھا ملک شام سے۔ تو وہ فوراً گھر گیا، اور گھر جا کر اس نے اپنے پورے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکال دی۔ اس نے اپنے پورے مال کا حساب کیا، اور حساب کر کے پوری جتنی زکوٰۃ نکلتی تھی اتنا زکوٰۃ اس نے نکالا، اور پھر وہ جا کے لوگوں میں تقسیم کرنے لگا۔ اب لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا تم مسلمان ہو گئے؟ تم تو غیر ایمان، تم کب سے مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوا، بلکہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ اس لیے نکال رہا ہوں کیونکہ میں نے ایمان والوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس کے بقیہ مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرا مال ملک شام سے آ رہا ہے، تجارت کا مال ملک شام سے آ رہا ہے، اور راستے میں چور ہیں، ڈکیت ہیں، لٹیرے ہیں، اور اب تک بہت سے لٹیروں نے بہت مال لوٹ لیا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر وہ سچے ہیں تو میرے مال کی حفاظت ہو جائے گی، اور اگر وہ سچے نہیں ہیں اور میرا مال لٹ جاتا ہے تو میں کل ان کے پاس جاؤں گا اور ان کی بات ان کو یاد دلا کر یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا تھا زکوٰۃ نکالنے سے مال کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، میں نے زکوٰۃ نکالا، پورے مدینے والے گواہ ہیں، اور میرا مال لٹ گیا، اب آپ ذمہ دار ہیں، میں پورا مال ان سے واپس لے لوں گا، میں وصول لوں گا ان سے، پورا وصول کر لوں گا ان سے، زکوٰۃ جو میں نے نکالا یہ بھی، اور وہ جو میرا مال ہے وہ بھی، پورے کا پورا مال میں ان سے لے لوں گا۔ بہرحال اس کی تو یہ نیت تھی، تو اس نے اپنے پورے مال کی اس نے زکوٰۃ نکال دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد جو قافلہ اس کا آ رہا تھا وہاں سے، اسے اطلاع ملی، اسے یہ پیغام پہنچی کہ بھئی کیا ہوا، گرمی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو ضرورت؟ جی درود شریف۔
پیچھے اگر گرمی ہو رہی تو پیچھے والے ڈال لیں، فین ڈال لیں. پیچھے والوں کو اگر فین کی ضرورت ہے تو پیچھے والے فین چالو کر لیں. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس غیر ایمان والے نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اسے یہ اطلاع ملی کہ وہ جو قافلہ آ رہا تھا اور اس میں تمہارا مال بھی تھا، وہ قافلہ لٹ گیا. وہ قافلہ لٹیروں نے اس قافلے کو لوٹ لیا. جب اسے یہ بات پہنچی تو اسے تو بہت غصہ آ گیا. اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ غصے سے گھر کو گیا اور جا کر تلوار نکال لی اور ننگی تلوار لے کر سیدھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چلنے لگا کہ آج میں جا کر ان سے پورا مال وصولوں گا. انہوں نے کہا تھا، ان کے کہنے پر میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی اور پھر میرا مال لٹ گیا. اگر یہ آسانی کے ساتھ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تلوار کے زور سے میں پورا مال وصول کر لوں گا. اس کے دل میں یہ نیت تھی اور اس نیت کے ساتھ غصے سے بھرا ہوا ننگی تلوار لے کر تیز قدموں کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت گدے کی طرف جا رہا تھا. اتنے میں کسی نے اسے آواز دی، اس کے نام سے پکارا کہ اے فلاں رک جاؤ. یہ رکا، کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تمہارا مال صحیح سالم واپس آ گیا. تمہارا مال صحیح سالم واپس آ گیا. اس نے یہ رک گیا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہیں پاگل بیوقوف تو نہیں ہو گئے، تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ مجھے اطلاع ملی تھی کہ قافلہ لٹ گیا. قافلہ لٹ گیا. اس نے کہا کہ ہاں قافلہ لٹ گیا. جب قافلہ لٹ گیا تو پھر میرا مال کیسے بچا؟ بھئی پورا قافلہ جب لٹ گیا تو قافلے میں میرا مال تھا، میرا مال کیسے بچ گیا؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ وہ کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہوئی کہ قافلہ آ رہا تھا، اچانک جس اونٹ میں تمہارے تجارت کا سامان تھا اس اونٹ کے پیر میں کچھ چبھا اور اسے تکلیف ہونے لگی، وہ لنگڑانے لگا. تو سارے قافلے والے اس اونٹ کی وجہ سے پیچھے ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ چل رہے تھے. لیکن قافلے میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سب کو ہر چیز برداشت نہیں ہوتی. بھئی ہر کسی کو ہر چیز برداشت ہو جائے ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. اب جیسے میں ہوں، اب میں سب کو قبول ہو جاؤں ایسا ہوتا ہے کیا؟ بہت سے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، بہت سے نہ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں. آپ ہیں، آپ کو سب چاہنے والے ہو جائیں ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. ایسا تو یعنی 5 انگلیاں جیسے برابر نہیں ہے نا، ایسے سب برابر نہیں ہوتے. تو قافلے میں بھی ویسا ہی تھا. قافلے میں ویسا تھا کہ کچھ لوگوں نے تو رعایت کی کہ چلو بھائی ان کے اونٹ جو ہے وہ لنگڑا ہو گیا ہے، آہستہ آہستہ چلتے تاکہ وہ بھی ساتھ میں آ جائے. لیکن بہت سے ایسے تھے جو برداشت نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ بھئی اس ایک آدمی کی وجہ سے پورے قافلے والوں کو تکلیف. تو انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے اس سے کہا کہ ایک کام کرو، تم آرام سے آؤ، تمہاری وجہ سے پورے قافلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تم آرام سے آؤ، ہمیں بہت تاخیر ہو رہی ہے، ہم چلتے ہیں، تم آرام سے آؤ، اطمینان سے آؤ. اس کو چھوڑ دیے اور پورا قافلہ آگے کو چل دیا. اور پورا قافلہ آگے کو چلا. وہ آہستہ آہستہ لنگڑتا آ رہا تھا. یہ قافلہ ابھی 4-5 کلومیٹر دور گیا ہوگا کہ وہاں ڈکیت، ڈاکو جو ہے وہ انتظار میں تھے. جیسے ہی قافلہ پہنچا انہوں نے ڈاکہ ڈالا، ان لٹوروں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا. لوٹ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے. اور اس کے بعد پھر یہ لنگڑتا اس کا اونٹ آ رہا تھا. پھر اتفاق سے کیا ہوا، اس کا پیر اچھا ہو گیا اور اس اونٹ کی ٹانگ بھی صحیح ہو گئی اور وہ صحیح سالم مدینے کو پہنچ گیا. جب یہ بات اس نے سنی، وہ شخص جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ننگی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال کی اصول یابی کے لیے آ رہا تھا، اس نے اس بات کو سن کر فوراً تلوار کو پھینک دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گر گیا، قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اب مجھے کلمہ پڑھائیے اور ایمان میں داخل کیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ.
میرے عزیز ساتھیوں، میرے نوجوانوں، ایک غیر ایمان والے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا بھروسہ تھا۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے اگر ہمیں ویسا بھروسہ نہ ہو تو ہمیں کتنا زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ جب تم زکوٰۃ نکالتے ہو تو تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے، جب تم زکوٰۃ نکالتے ہو تو بقیہ مال کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، چوروں کے چوری سے، ڈاکوؤں کے ڈکیتی سے، لٹیروں کے لوٹنے سے، جلنے سے، نقصان ہونے سے، تباہ برباد ہونے سے اللہ اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے، ایک خازن تھے بہت پہلے، منشی، جو دارالعلوم دیوبند کا حساب کتاب لکھنے والے، پیسوں کا حساب کتاب، اور ان کے پاس دارالعلوم کے پیسے ہوتے تھے، خازن تھے، بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے۔ لکھا ہے کہ ان کے گھر میں ایک تجوری تھی۔ اس وقت تو بینکوں کا ویسا آج کل جیسے ہے سسٹم ایسا تو نہیں تھا نا، تو وہ تجوری جو تھی اس میں وہ پیسے رکھتے تھے، اپنے پیسے، اور اسے جو ہے ایک چھوٹا سا قفل رکھا تھا، انہوں نے چھوٹا سا ایک قفل اسے اس کی حفاظت کے لیے لگا دیا تھا۔ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ایک مرتبہ رات میں جب وہ تہجد کے لیے اٹھے تو انہیں محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی ہے، شاید کرنٹ نہیں رہا ہوگا ان کے گھر میں، تو انہیں محسوس ہوا کہ گھر میں آج بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں گلیوں میں کرنٹ نہیں ہوتے، گھروں تک کرنٹ پہنچ گئے۔ بہت سے علاقے آپ کو ایسے ملیں گے، خاص طور سے بہار، بنگال، آسام، یو پی کے اس طرف کے علاقوں میں بہت سے علاقے ملیں گے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ گھروں تک بھی کرنٹ نہیں پہنچا، ایسے بھی گھر ملیں گے آپ کو۔ تو حضرت اٹھے تہجد کے لیے، انہیں محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی ہے۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ ان کی جو تجوری ہے، ان کا جو صندوق ہے، وہاں کوئی چور ہے اور وہ قفل کو توڑ رہا ہے۔ کوئی چور ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ قفل کو توڑ رہا ہے۔ یہ اللہ کے بندے ایسے کچھ نہیں بولے، کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں بولے، گئے وضو کرے، مصلی بچھا کو تہجد، اپنی جو تہجد ہے، تہجد کا وقت ہو رہا تھا شاید، تہجد پڑھنا شروع کی۔ تہجد پڑھے، اس کے بعد جو بھی ذکر اذکار کرنا تھا کرے۔ جب فجر کی اذان شروع ہوئی تو چور نے سوچا کہ اب گھر والے جاگ جائیں گے، اب وہ چور ہے تو ایسے ہی تھوڑی آیا، پورے پلان سے ہی آیا ہوگا، اسے تو پورا معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ فلاں کا گھر ہے اور وہ کون ہے، کیسے ہیں، پیسے کہاں ہیں، کیا ہے، پورے پلاننگ کے ساتھ ہی تو وہ آتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ ابھی یہ تہجد کی یہ نماز کے لیے اٹھیں گے، بیدار ہو جائیں گے، میں پکڑا جاؤں گا، اس لیے وہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یعنی وہ پتہ نہیں کب سے ٹرائی کر رہا تھا، وہ کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، مگر وہ چھوٹا سا قفل نہیں توڑ سکا وہ۔ بہرحال وہ بھاگ گیا۔ حضرت کے گھر والے جاگ گئے، حضرت گھر میں بتایا اور پھر جو ہے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ نماز کے بعد امام صاحب سے ملے حضرت، امام صاحب سے ملنے کے بعد امام صاحب سے رات کا قصہ سنائے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ وہ بات میں اللہ کے فضل سے ایسا بولتے تھے۔ بات میں ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو بات میں کچھ نہ، ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا۔ جیسے یہاں ایک ساتھی ہے، ان کا تکیہ کلام سیٹنگ، کیا سیٹنگ کیا بات کرتے بھی سیٹنگ کو بولتے رہتے ہیں۔ تو ان کا کلام تھا اللہ کے فضل سے، ان کا تکیہ کلام کیا تھا؟ اللہ کے فضل سے۔ امام صاحب سے کہنے لگے، امام صاحب آج کی رات اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، اللہ کی فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب۔ امام صاحب حیران پریشان، بھئی کیا ہوا؟ اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب کیا ہوا؟ حضرت ایسا پورا واقعہ سنا، ایسا ہوا۔ تو امام صاحب بولے کہ جب تمہیں تہجد کے لیے اٹھے، تمہیں معلوم ہوا چور ہے، اسی وقت پکڑ لینا تھا اسے۔ بھئی شریعت کا حکم تو یہی ہے
تمہیں جیسے ہی معلوم ہوا کہ چور ہے پکڑ لینا تھا یا پھر آواز کرنا تھا یا اسے بھگا دینا تھا، تمہیں وہ چھوڑ ڈال کو آرام سے نماز پڑھ لے کو، تہجد پڑھ لے کو، نفل پڑھ لے کو، یہ بالکل صحیح نہیں کرے نا. کیوں تمہیں اسے پکڑے نہیں؟ اگر انہیں کفل کھل جاتا، بھئی تم نماز پڑھ رہے تھے، اگر خدا نہ خواستہ کفل کھل جاتا تو تمہارا پورا مال چلے جاتا، پورا مال تمہارا لوٹ کے چلے جاتا. تو وہ خازن صاحب غصہ ہو گئے امام صاحب کے اوپر. امام صاحب کے اوپر وہ خازن صاحب غصہ ہو گئے، بولے امام صاحب میرا مال چوری نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگا امام صاحب اللہ کی قسم، انہیں خالی فجر کی اذان تک نہیں، سورج نکلے تک بھی، پورا دن بھی اگر انہیں کوشش کرتا تب بھی میرے کفل کو انہیں نہیں توڑ سکتا تھا. یہ مجھے یقین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے مال کی زکات نکالتا ہے، بقیہ مال کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، اس مال کی میں ہر سال زکات نکالتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ وہ چور میرے مال کو چرا نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے کچھ نہیں کہا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ یقین میرے عزیز ساتھیوں، یہ یقین کی ضرورت ہے ہمیں. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے مال کا حساب کر کے دیکھو. زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ وقت ختم ہو گیا. سونا 7.5 تولہ سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. سونا نہیں چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. نہیں کیش ہے تو چاندی کی جو قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 612 گرام 300 کچھ گرام ہوتے ہیں. آج میں نے ابھی جمعہ کو آنے سے پہلے میں نے منڈیا کا بنگلور کا میں نے دیکھا کہ چاندی کی کیا قیمت چل رہی ہے. تو چاندی کے نصاب کی جو قیمت ہے 40 کو 6,000 سمجھو، 40 کو 6,000 روپے. آپ کے پاس جو سونا ہے وہ سونا کا حساب کر لیو، چاندی کا حساب کر لیو، جو کیش ہے وہ کیش کا حساب کرو. اگر تجارت کا سامان ہے تو اس کا، یہ چاروں کا ٹوٹل ڈال لو. یہ چاروں کا ٹوٹل ڈال کر کتنا ہو رہا ہے، وہ ٹوٹل کا 40واں 2.5% 2.5 نکال ڈالو. یہی زکوٰۃ ہے. اگر یہ ٹوٹل آپ کا 40 کو 6,000 روپے سے زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض. بات سمجھ رہے؟ اور میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں. غریب سے غریب بچی کے پاس بھی الحمدللہ ایک 50-60 ہزار کا مال تو ہوتا ہی ہے. کیا بولتے ہیں؟ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہے وہ اپنے مال کی حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں. یہ حق ہے جو اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہے. اور پھر زکوٰۃ نکالتے ہوئے کوئی احسان نہیں، کوئی احسان نہیں. باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کرے، شوہر کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی کی کفالت کرے. اسی طرح مالداروں پر فرض ہے کہ وہ غریبوں کا مال اپنے پیسوں میں سے نکالے. باپ اگر بچوں کو پال رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. شوہر اپنی بیوی کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری اس کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، وہ کرنا ہے اس کے اوپر. اسی طرح مالدار زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ غریبوں کا شکریہ ادا کرے، مستحقین کا شکریہ ادا کرے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے زکوٰۃ کا مال لے رہے ہیں، ورنہ یہ ہم کہاں جاتے. اس لیے دیتے ہوئے دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ فوٹو بھی نکال رہے ہیں پیپر میں ڈالنے کے لیے، اسٹیٹس میں رکھنے کے لیے. اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے دکھاوے سے. اور میرے عزیز ساتھیوں، آخری عشرہ ہے، اعتکاف کا مسئلہ بھی ہے. جیسے کہ آپ تمام جانتے ہیں، پورے محلے میں سے اگر کوئی 1-2 ساتھی بھی بیٹھ جائیں اعتکاف تو پورے محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. سنت اعتکاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بیٹھتے تھے. ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ نہیں بیٹھے. وہ بھی ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے بیٹھنا کینسل کیے تو پھر رمضان کے بعد شوال میں بیٹھے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں بیٹھے. لیکن آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ 20 دن کا اعتکاف کیے ہیں. تو اس لیے ابھی جو آج 18 رمضان ہے، 19-20
20 کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، مغرب سے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے، اذان تو سورج غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے نا، تو اذان سے پہلے پہلے اعتکاف میں داخل ہو جانا ہے۔ تو بتائیں بھائی ہمارے محلے کی طرف سے ذمہ داری کون ادا کریں گے؟ ماشاءاللہ ہمارے مظہر چچا اور ماشاءاللہ ہمارے مدثر بھائی، پورا 10 دن کا اعتکاف ماشاءاللہ کئی سالوں سے آپ جانتے ہیں بیٹھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہمارے خلیل بھائی کے گھر کی طرف سے بھی بیٹھتے تھے، اس مرتبہ شاید عذر ہے یا کیا ہے، انشاءاللہ ابھی 2 دن میں معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال تو ان دونوں نے ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس کی فضیلت اور کیا ہے انشاءاللہ میں آپ کو جمعہ کے بعد جب مسئلہ بولوں گا اس وقت میں بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔